آگے حضرت علی کے وہ فیصلے ہوا کرتے تھے، کیسے کیسے فیصلے فرمائے اللہ۔ چلتے چلتے دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں میں، ورنہ آپ کہو گے محرم کے بیان میں علی کے فیصلے بیان ہوتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں کئی بار۔ اب روزانہ درس ہے، روزانہ تفسیر ہے، بہت سارا میٹر تو بیان روزانہ ہوتا ہی رہتا ہے، مگر جو ہے یہ واقعہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، دیکھیے کیسا دماغ تھا، بڑے بڑی باتوں کو چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک عورت مولا کائنات کے پاس آتی ہے کوفہ میں، حضور بتائیے میرا بیٹا چھت پہ ہے اور میرا بیٹا بڑا ضدی ہے اور بڑا ضدی ہے، جب بھی کوئی کام کر تو کہتا ہے نہ، جب بھی کوئی بات کر تو کہتا ہے نہ، اور میرا بیٹا چھت پہ چڑھ گیا ہے، ہماری چھت پہ پاری نہیں ہے، اور اب میں اس کو بلاتی ہوں تو پیچھے جا رہا ہے، اور پیچھے ہوتے ہوتے اب بہت پیچھے چلا گیا، اگر اور بلاؤں گی تو ضدی بچہ ہے، پیچھے پڑ جائے گا، گر جائے گا، حضور کچھ حل فرمائیے۔ یعنی وہ عورت بلا رہی ہے اپنے بچے کو جیسے بلاتی ہے آگے جاتی ہے، بچہ پیچھے جا رہا ہے، اب زیادہ جائے گی تو بچہ اس طرف گر جائے گا، نیچے اتری، کیا کرے؟ حضرت علی رستے میں مل گئے، اے علی فیصلہ فرمائیے، بات فرمائیے، میرا بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، بتائیے۔ علی تو خلیفۃ المسلمین ہے، کوئی قرآن کی بات پوچھنی چاہیے تھی، کوئی حدیث کی بات پوچھنی چاہیے تھی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قوت حافظہ، وہ قوت فیصلہ مولا کائنات کو دیے تھے کہ اسلامی اور قرآن و حدیثی کی نہیں، آدمی کا دنیاوی بھی بڑا بڑا میٹر ہوتا، لوگ کوفہ میں حضرت علی کے پاس آ جاتے، مولا کائنات کے پاس آ جاتے، حضرت علی سارے میٹر، چاہے دین کا، چاہے دنیا کا، چاہے سماج کا، چاہے ڈومیسٹک گھریلو میٹر ہو، حضرت علی چٹکیوں میں حل کر دیتے۔ اور اس وقت کے لوگ بھی ایسے ہوا کرتے تھے جن کے دلوں میں دماغ ایمانداری ہوا کرتے تھے، وہ اپنے دین کا قاضی بھی اپنے عالم، اپنے خلیفہ، اپنے رہنما کو مانتے تھے، اپنے دنیا کا قاضی بھی اپنے علماء اور اپنے جو ہے خلیفہ کو ہماری طرح نہیں تھے کہ مسئلہ پوچھ رہا ہے تو مولانا کے پاس آئے، اب طلاق کا میٹر ہے تو کورٹ میں جائے گا، گھریلو کنکاس چل رہا ہے تو پھر وکیل کے پاس جائے گا، اچھا نماز کا مسئلہ ہے تو میرے پاس آیا، اب گھر میں جھگڑا ہے تو ادھر جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں تھا ہماری طرح، بلکہ دین دنیا کے سارے فیصلے خلیفہ مقرر کرتا تھا، خلیفہ اس کا فیصلہ کرتا تھا، گھر کا میٹر خلیفہ حل کرے گا، باہر کا میٹر خلیفہ حل کرے گا، دین کا میٹر خلیفہ حل کرے گا۔ یعنی دین کے امور کا جو ہے محافظ بھی خلیفہ تھا، دنیا کے امور کا محافظ بھی خلیفہ ہوتا تھا، اور اس زمانے کے لوگ بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ سارے میٹر ان کے پاس لے جاتے تھے، حضور بیوی نہیں مانتی، حل بتائیے، حضرت علی حل بتا دیتے ہیں، حضور تجارت میں فائدہ نہیں، حل بتائیے، حضرت علی حل بتا دیتے تھے، حضور رات کو نیند نہیں آ رہی، حل بتائیے۔ یعنی میٹر کسی بھی کائنڈ کا ہو، مگر مولا کائنات کے پاس، خلفائے کرام کے پاس لوگ تشریف لاتے تھے۔ اب ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ نماز کا مسئلہ ہے تو ہمارے پاس آئے گے، اب بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، اب جو ہے عورت میکے جا کے بیٹھی ہے، اب یہ مسلمان کا میٹر کورٹ میں جائے گا، بتائیے۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں مسلمان تو اتنا حیادار آدمی ہوتا ہے، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کا نام کسی تیسرے آدمی کے سامنے بولتا بھی نہیں ہے۔ یعنی مسلمان ایسا حیا ہے کہ بے پردگی تو جانے دیجئے، مسلمان میں اللہ نے اتنی غیرت رکھی ہے کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی گھر کی عورت کا نام کسی تیسرے اجنبی کے سامنے بولتا نہیں ہے، یہ غیرت ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور پھر ہمارا حال دیکھیے، کورٹ میں میٹر ہوتا ہے، اخباروں میں مسلمان بچیوں کا نام آتا ہے، اخبار میں مسلمان بچوں کا نام آتا ہے، پھر جو معاملات ہوتے ہیں اللہ اللہ، جس مسلمان بیٹی کا نام تیسرا آدمی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کا نام ملک کے اخبار میں آتا ہے، اس کا مال صوبے کے اخبار میں آتا ہے۔ یہ مسلمان کے بچے اور میڈیا والے تو دشمن ہیں، میٹر مسلمان کا ہوگا تو لفظ مسلم ضرور لگائیں گے، میٹر ہمارا ہوگا تو مسلمان ضرور لگائیں گے، کوئی اور چوری کرتا ہے تو اس کا نام لگائیں گے، مسلمان چوری میں پکڑا جائے گا تو نام مسلمان لگائے گا، مسلم یوک چوری میں پکڑا رہا یعنی نام مسلم کا لگائے گا، دوسرے دھرم کا پکڑاتا ہے اس کے دھرم
کا نام اخبار میں نہیں لگاتا ہے، اس کا نام لگائے گا، مگر میٹر مسلمان کا ہوتا ہے، غلطی مسلمان کی ہوتی ہے تو اس کے نام سے پہلے مسلم لگاتا ہے۔ یعنی یہ سارے دشمن تو ہیں ہمارے، اور پھر ہم خود ہی اپنا دین، اپنا جو ہے ایمان بہت ڈیمیج کرنے کی فکر میں ہے۔ ہمارا میٹر کافر وکیل حل کرے گا، ہمارا میٹر وہ منافق اور وہ مشرک حل کرے گا۔ ارے اللہ نے تیرے لیے قرآن دیا ہے، اللہ نے تیرے لیے حدیث دیا ہے، دنیا کے سارے میٹر کو تو تیرا قرآن حل کرتا ہے۔ جو امریکہ سے حل نہ ہو اسے تیرا قرآن حل کرے، جو یوروپ سے حل نہ ہو اسے تیرا قرآن حل کرے۔ دنیا کی گتھیاں جو دنیا کا کوئی عقل مند نہیں سلجھا پاتا تھا اس کو تیرا قرآن حل کرتا تھا، اور تو چھوٹی بات کے لیے اس کافروں سے حل کرواتا ہے۔ اللہ نے دستور تجھے دیا ہے، اللہ نے ضابطہ تجھے دیا ہے، اگر اس قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جائے گا اللہ ذلت مقدر کر دے گا، اللہ رسوائیاں تم پہ نازل کرے گا۔ جو قوم تاریخ اتہاس گواہ ہے، جس قوم نے قرآن کو چھوڑ کر کافروں سے مدد طلب کی ہے، قرآن کو چھوڑ کر کافروں کی طرف معاملہ حل کرنے گیا ہے، اللہ نے اس قوم پہ ذلتیں مسلط کر دی ہے، اللہ نے اس قوم پہ خواری مسلط کر دی ہے، اللہ نے اس قوم کو ساری دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔ اور جس نے اپنے سارے معاملات میں قرآن کو گائیڈنس بنایا ہے، قرآن کو گائیڈ بنایا ہے اور قرآن کو آگے رکھا ہے، اللہ نے قرآن کے صدقے میں ہر موڑ پر اس قوم کو عزتوں کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ نے انہیں عزت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ باتیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں، میٹر بہت ہمارے معاشرے ہمارے سماج میں برائیاں جو ہیں، میں اکثر جو ہے ان ساری باتوں پہ تقریر کرتا ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا ہوں اب کیسے کیسے معاملات ہمارے اندروٹے کوٹ میں جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا ہے تو میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو دونوں کو سلجھانے کی فکر کرو۔ جو آگےوان بنتے ہیں یا جو میٹر کو سلجھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں چھوٹا چھڑا دلا دیں گے۔ ارے تو کاٹنے کی فکر کرتا ہے، جوڑنے کی فکر کر، مصطفیٰ فرماتے ہیں ملانے کی فکر کر۔ اگر ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے شیطان کتنا راضی ہوتا ہے، اور دو پریوار آپس میں مسلم ہیں، دونوں پریوار میں آپس میں دشمنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، دونوں پریوار ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر آنکھیں قطرے گی ان دونوں کی۔ بتائیے ایک طلاق کی نوبت سے دو خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ اگر بچہ ہو گیا ہے تو اولاد کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، وہ نہ باپ کے پاس نہ ماں کے پاس، ماں باپ کا سایہ رہتا ہے، اولاد پروان چڑھتی ہے، اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ طلاق کی نوبت آئی، اب بیٹا یا تو کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مہینہ ماں کے پاس رہے گا مہینہ باپ کے پاس رہے گا۔ یعنی جس بچے کو آگے چل کے ترقی کی منزلیں طے کرنی ہے وہ بیچارہ کشمکش میں رہ جاتا ہے۔ اب باپ کے پاس آتا ہے تو باپ کے گھر والے اپنی بہو کی یعنی اپنے اس کے ماں کی برائی کرتے ہیں کہ تیری ماں ایسی ہے، اور جب ماں کے پاس اور لڑکے کے رہنے کی باری ہوتی ہے تو اس والے اس کے باپ کی برائی کرتے ہیں کہ تیرا باپ ایسا ہے۔ بتائیے وہ اسٹیبل نہیں ہو پاتا ہے، وہ بچہ بالکل کسی پوائنٹ پر آ کے کھڑا ہی نہیں ہو پاتا ہے، جہاں جائے گا ادھر جائے تو ماں کی برائی، ادھر جاتا ہے تو باپ کی برائی، اسی میں وہ بچہ رہ جاتا ہے۔ ارے اس کو تو کامیابی کی منزلوں کے راستے اس کے انتظار کر رہے ہیں، آگے چل کے اپنی زندگی بنا سکتا ہے، آگے بن کر ایک دنیا اس بچے کا انتظار کر رہی ہے، مگر اسی میں رکھ کے رکھ دیا اور لوگ بھی کھڑوس ہو گئے ہیں۔ باپ کہتا ہے بیٹی بیٹھی رہے، تجھے کھلانے کی ضرورت ہے، نہیں بھیجوں گا اب تیرے شور کے گھر پہ تجھ کو، اور وہ اس کے طرف والے کہتے ہیں ہاں نہیں چاہیے ہم کو بھی، اپنا معاملہ تم کرو۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے 10-10 سال تک بیٹی بیٹھی رہتی ہے، 15-15 سال تک بیٹی بیٹھی رہتی ہے۔ باپ کہتا ہے کھلاؤں گا تجھے، بھائی کہتا ہے کھلاؤں گا تجھے، بے وقوف تو کھلا سکتا ہے، انسانی جذبات پورے کر سکتا ہے، بھائی تو کھلا سکتا ہے، انسانی خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو نفس عطا فرمایا ہے، اللہ نے انسان کو خواہشیں عطا فرمائی ہے، تھوڑی سی بیٹر ختم غلط ہو جائے فوراً جوڑنے کی فکر کرو، جس بنیاد پہ جھگڑا ہوا ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی فکر کرو، ورنہ نتیجہ ہوگا 15 سال تک بیٹھی ہے اور وہ 15 سال تک نکاح نہیں کر رہا، کیا ہوگا وہ کسی عورت سے وہ پھر چکر لگائے گا، یہ کسی مرد سے چکر لگائے گی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پھر ماحول خراب ہوگا، پھر مسلمان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگے گی،
मुसलमान का बेटा किसी को लेके भाग जाएगा, क्या होगा? हमारा समाज बदनाम होगा, हमारी मुस्लिम सोसाइटी बदनाम होगी। और काफिर बोलेगा देखा मुसलमान कैसा करता है, और फिर वो हंसता रहेगा। हमको जो है हमारे पास हमारी अखबारों में खबर पढ़कर आपस की महफिलों में बैठ के वसी मजाक उड़ाते रहेंगे। नतीजा हमने मुस्तफा के कानून को गाइडेंस ना बनाया, हमने कुरान को उसूल ना बनाया। इसलिए अल्लाह ताला ने सल्फ सालिहीन की जिंदगी को हमारे लिए नमूना बनाया है। शादी हो जाए तुझे तरीका वो इख्तियार करना है, बीवी वैसे रहे उसके अंदर हजरत फातिमा की सीरत रहे, शौहर हजरत अली की जिंदगी पे अमल करे। हमारे लिए तो हजरत अली हजरत फातिमा, अल्लाह ताला ने जो जिंदगी कपल लाए हजरत मौलाए कायनात तो फातिमा ज़हरा को अता फरमाई थी, उनकी जिंदगी हमारे लिए मॉडल बने। कसम रब्बे काबा के, अगर शौहर हजरत अली और बीवी हजरत फातिमा की जिंदगी पे अमल करें, अल्लाह दुनिया में क़यामत तक के लिए उस घर को जन्नत का नमूना बना देगा, जन्नत का नमूना बना देगा। मगर नहीं समझ में आता है लोगों को, क्या बताया जाए? तकरीर सुन के सुभान अल्लाह कह लेगा, मगर अपने घर पे बात आएगी तो केस करेगा, उसको जो है भरण पोषण का केस करेगा। कहा नहीं नहीं अब इसको लगा, अब वो बेचारा 3,000 रुपया कमाता है और 3,000 में उसको 2,000 तो अपनी बीवी को भरण पोषण में देना पड़ रहा है, क्या करेगा? मुस्लिम समाज तबाही के दहाने पे आ गया है। बताइए ये सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही हमारे मुआशरे के अंदर? अब वो 3,000 कमाता है और वहाँ उस बाप के पास पैसा है, मगर कहता है नहीं लेना है, उसको जो है परेशान करना है। अब भरण पोषण भी दे रहा है और बाप अपनी लड़की को उसके पास भेज भी नहीं रहा है। इस मैटर का कोई सुखद अंत नहीं आ रहा है, इसी में जिंदगियां उलझ के रह जाती हैं। आए क्यों है मकसद पता नहीं है, कैसे जिंदगी गुजारा, 70 साल इसी में खत्म हो गए। शादी के बाद बच्चे कुछ हाथ शोहर ने उसमें गुजार डाले, बीवी ने इंतजार करने में गुजार डाले। अल्लाह अल्लाह, इसी में समाज फंस के रह गया है। फिर नतीजा में जिंदगी में आने का जो मकसद है, मकसद भूल गया। जिंदगी के दिन और लम्हात में अल्लाह की इबादत करके बंदे को एंजॉय करना चाहिए, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। हर दिन तकलीफ में, हर दिन मुसीबत में। फिर शोर सोचता है कैसे यहां से कामयाब हो जाओ, बीवी सोचती है कैसे मैं अपने शोर को टारगेट बनाओ, ससुर सोचता है कैसे दामाद को परेशान करो। इसी में जिंदगी के दिन खत्म हो जाता है। न बेटा स्टेबल हो पाया, न एक घर सुखी संसार बन पाया, न एक मुआशरा सोसाइटी में सुखी संसार बन पाया। गिबत वहां माहौल वहां भी जारू, यहाँ पे गिबत और चुगली का माहौल जारी है। इसी में सारा सरमाया खत्म हो जाता है। जिंदगी में आए क्यों पता नहीं, और चले क्यों गए ऐसा लगा कि आए ही नहीं थे। अल्लाह अल्लाह, बताइए ये सारी चीज़ें है कि नहीं हमारे समाज, हमारे मुआशरे में? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। याद कीजिए ये सारी तबाही के दहाने पर आने वाली चीज़ें हैं। अगर कभी नुकसान भी होता है, मैं अक्सर इन सारी चीज़ों पे बोलता हूँ। अखबारों में जब कोई मुसलमान की बातें पढ़ते दिल तार हो जाया करता है। जिस मुसलमान के बेटी का नाम किसी अजनबी के ज़बान पर नहीं आना चाहिए, उस बेटी का नाम अखबार में आता है। कसम रब्बे खाबा की, दिल में बड़ा दर्द होता है जब कोई मुस्लिम और किसी इस्लाम और मुस्तफ़ा के कलमे पढ़ने वाले के ऐसे वाक़ियात देखते हैं। इसलिए उन बापों को भी ताकीद करता हो, और वो बाप भी सोचे जिनकी बेटी अगर अपने शोहर के पास से आ गई है तो जोड़ने की फिक्र करे। वो शोहर भी थोड़ी थोड़ी बात के लिए अपनी बीवी से झगड़ा न करे, नाराज ना हो। जिंदगियां हैं और उतार चढ़ाव आता रहता है, जिंदगी में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा जोड़ने की फिक्र करे। जब है तो कुछ ना कुछ झगड़े होते रहेंगे, मगर हर चीज का एक अंत हुआ करता है, हर मामले का एक हल हुआ करता है। हल करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अच्छी नीयत से किसी काम को करता है तो अल्लाह रास्ते जरूर बना देता है, अल्लाह रास्ते जरूर बना देता है। मगर नहीं, हम लोग नहीं करते, ये सारी चीजें नहीं करते हम लोग। अब यही सारी चीजें होती है, कोर्ट में जज कुर्सी पे बैठेगा और फिर मुसलमान का जो है फैसला करेगा। बताइए, जिसके लिए कुरान फैसला बन के आई है वो काफिर से फैसला करवा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में ये है। इसलिए जोड़ने की फिक्र करो। कहीं भी झगड़ा हो फौरन उस झगड़े का जो है अंत ले आओ, मोहब्बत रहो। इस्लाम तो मोहब्बत का दर्स देता है। वरना फिर आज जो माहौल बना है सोशल मीडिया की वजह से, अल्लाह अल्लाह
اللہ کی پناہ، ہر گھر میں موبائل، ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے، اور روزانہ کی واردات ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ چیٹ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے۔ اب بتائیے یہ ساری چیزیں ہیں، موبائل ہاتھ میں دیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی آیا تھا کہ باپو 2 مرتبہ پکڑا، تیسری مرتبہ میرے عورت کو میں نے پکڑا کسی سے جو ہے راتوں رات چیٹ کرتی ہے، میں تو سو جاتا ہوں، میں تو باہر رہتا ہوں۔ بتائیے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یعنی تباہی کے دہانے پہ آنے لانے والی چیزیں ہیں۔ لہذا اسلام پہ عمل کیجئے، یہ وقتی لذتیں ہیں جو بہت خطرناک نقصان کا سامان پیدا کر سکتی ہیں، یہ وقتی انجوائے کرنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن کو گائیڈنس بنائیے، قرآن پہ عمل کیجئے مصطفیٰ کی شریعت پر، اور اپنی زندگی میں آئیڈیل حضرت علی و فاطمہ کی زندگی کو لے آئیے۔ قسم رب کعبہ کی، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ مولا کائنات اور ان کی زندگی خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ عورت آئی، کہا حضور میرا بیٹا، اسی پہ چھوڑا تھا نا، یہیں پہ چھوڑا تھا، کہا میرا بیٹا حضور چھت پہ ہے، جاتی ہوں تو پیچھے چلا جا رہا ہے، حضور آپ جو ہے حل فرمائیے، اب بتائیے۔ ایسے معاملے حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی جاتے جاتے کہہ رہے بڑی اچھی بات ہے، تو پکارتی ہے تو تیرا بیٹا پیچھے کی طرف جاتا ہے، گر جائے گا بھی اور پکارے گی تو کیا تیرا بیٹا اپنے محلے کے جن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس میں سے ایک بچے کو لے کے چھت پہ چلا دے، تیرا بیٹا واپس اس بچے کی طرف سیڑھی کے پاس آ جائے گا۔ عورت گئی اور اس کا بچہ محلے میں جن بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا ایک بچے کو لے کے سیڑھی پہ کھڑا کر دیا، اس کا بچہ دیکھا کہ میرا دوست آ گیا، اس سیڑھی اس جو ایک کنارے سے سیڑھی زینے کے پاس آ گیا، اور عورت نے اپنے بچے کو پکڑ لیا، اب زینے سے نیچے اتاری۔ حضرت علی کے اس فیصلے سے عورت تعجب میں پڑ گئی، حضور یہ فیصلہ کیسے فرمایا آپ نے؟ اس بچے کو سیڑھی پہ رکھا تو میرا بچہ آ گیا۔ حضرت علی فرماتے سمپل، یعنی سائیکولوجیکل میٹر دیکھیے، ایک سائیکولوجیکل دیکھیے حضرت علی کا، آپ فرماتے ایزی ہے، انسان کو انسان کے جنس سے پیار ہوتا ہے، انسان کو اپنے ہم عمر لوگوں سے اپنے جنس سے پیار ہوتا ہے۔ تیرا بیٹا بچہ ہے اور یہ پڑوس کا بچہ ہے، اس کے ساتھ تیرا بیٹا کھیلتا ہے، جنس کو جنس سے پیار ہے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں وہ چیزیں رکھتا ہے کہ بچپنے میں ماں باپ کہتے ہیں کہ اسکول جائے گا نہیں جائے گا، پانی پیے گا نہیں پیوں گا، کھانا کھائے، یعنی کوئی بھی بات بچے کو کرنی ہے اس کے باوجود بھی نہ میں جواب دیتا ہے، یعنی نیگیٹو اس کے اندر زیادہ پہلو ہوتا ہے، مگر وہ جنس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنے ہم عمر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس سے لگا ہوتا ہے، جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کہا سمپل ہے، جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے۔ وہی بچہ تو سیڑھی پہ لے کے گئی تو اپنے جنس کو دیکھ کر، اپنے ساتھی کو دیکھ کر، اپنے ہی عمر والے کو دیکھ کر، اپنی طرح کو دیکھ کر تیرا بچہ اس کی طرف لپک آیا، یعنی اتنا بڑا میٹر ہے، مگر علی جاتے جاتے فوراً حل کر کے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی۔ اٹھائیے، یہ ساری چیزیں مولا کائنات حل کر دیا کرتے تھے، یہ سارے میٹر اور بڑے سے بڑے فیصلے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک میٹر آیا، 3 شخص جو ہے اونٹ لے کے آئے، 17 اونٹ لے کے آئے حضرت علی کے پاس، حضرت 3 لوگ ہیں اور 17 اونٹ 3 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، مگر تقسیم اس طرح کرنا ہے کہ ایک کو آدھا ملے، دوسرے کو 1/3 تہائی ملے اور تیسرے کو 9واں حصہ ملے۔ تیسرے کو اونٹ کتنا ہے؟ 17۔ اب اس کو میں ذرا سلولی بولتا ہوں ورنہ آپ کے اوپر سے باؤنس جائے گی، اس لیے سلولی بولتا ہوں۔ 17 اونٹ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بیچ میں سے کاٹا نہ جائے کوئی اونٹ، اور ایک اونٹ کے بدلے میں کچھ پیسہ بھی کسی کو نہ دیا جائے۔ 17 اونٹ ہیں، مگر بات اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ 17 میں سے ایک کو آدھا ملے، دوسرے آدمی کو 1/3 تہائی ملے اور تیسرے آدمی کو 9واں حصہ ملے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ 17 ہوئے، کتنے ہوئے؟ 16 اور ایک 17 ہوئے۔ اب 17 کا آدھا ایک آدمی کو دیں گے تو ایک کو کاٹنا پڑے گا نا، 17 کا آدھا کتنا ہوا؟ 8.5۔ اور جس کو 1/3 تہائی دینا ہے تو وہاں بھی 6 مکمل نہیں ہوا، 5.25 ہوا غالباً۔ 1/3 17 کے 3 حصے کرو تو 5.25 کے قریب آئے گا، اور جس کو 9واں حصہ دینا ہے، اب 17 میں سے 9واں حصہ دو تب بھی کسی کو مکمل اونٹ نہیں آئے گا، جس کو 9واں اونٹ دیں گے تو پھر اس میں سے 17 میں سے 9واں 2.5 کے قریب ہوا، تو اب کاٹنا ہی پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 17 اونٹ تینوں آدمیوں میں ایسے تقسیم کریں کہ سب کو حصہ بھی مل جائیں، ایک کو آدھا
ایک کو 1/3 اور ایک کو 9واں حصہ ملے، کاٹنا نہ پڑے، کسی کو راضی کرنا نہ پڑے کہ ایک اونٹ کے بدلے پیسہ دیا۔ حضرت علی فرماتے سمپل ہے، اپنے غلام سے کہا اپنا ایک اونٹ لیا اور 17 میں ایک جگہ لگا دو تو 18 ہو گئے۔ سنیے گا 18 ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا 18 میں سے ایک کو آدھا دینا ہے، 18 میں سے آدھا اس کو دے دیا، کتنے؟ 9 دے دیا، 9 دے آدھا ہو گیا۔ اب جو ہے 18 میں سے ایک کو 1/3 دینا ہے، یعنی تہائی دینا ہے۔ 18 میں سے ایک کو تہائی دینا ہے، کتنا ہوا؟ 6 کا 6، 6 دو 12، 6 تیا 18، اس کو 6 دے دو، اس کو 6 دے دیا۔ اور 18 میں سے ایک آدمی کو جو ہے 9واں حصہ دینا ہے۔ اب 18 میں سے 9واں حصہ کتنا ہوا؟ 2 اونٹ ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک کو 8 ملا، ایک کو 6 ملا، ایک کو 2 ملا، 17 اونٹ ہو گئے۔ حضرت علی نے اپنا اونٹ واپس رکھ لیا، سب کو برابر تقسیم ہو گیا، سب کو برابر تقسیم ہو گیا۔ اپنا اونٹ مولا کائنات نے واپس لے لیا، یعنی اس قدر گلتی سلجھائی کہ اس 17 اونٹ میں سے آدھا بھی مل گیا، 1/3 بھی مل گیا، 9واں حصہ بھی مل گیا۔ اور حضرت علی نے اپنا اونٹ جو واپس اس میں لگایا تھا اس کو واپس کھینچ بھی لیا، اس کو واپس کھینچ بھی لیا۔ یعنی یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ایک آدمی ایک غلام آیا کہ حضور اس سے میرا جھگڑا ہے، کہ کیا جھگڑا ہے؟ کہ میرا باپ اس غلام کو پیسہ دیا تھا، کتنے؟ 1000 درہم دیا تھا، اور میرے باپ نے اس کو کہا تھا کہ جو تو چاہے اسے دینا، مگر میرے باپ نے میرے لیے اس کو درہم دیا تھا۔ اب وہ 1000 میں سے 100 ہی میرے 1000 میں سے 100 میرے باپ کا درہم مجھے دے رہا ہے، 900 خود رکھ رہا ہے۔ حضرت علی کے پاس جب میٹر آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں حضور اس کے باپ نے کہا تھا کہ جو تو چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹے کو 1 نہیں 900 دینے چاہیے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ اس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ جو تو چاہے وہ میرے بیٹے کو دینا، تو تو اپنے لیے 900 چاہتا ہے وہ اس کے بیٹے کو دے، تو اپنے لیے۔ اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ 1000 دینار دیتے وقت، درہم دیتے وقت، جو تو چاہے وہ میرے بیٹے سے جب ملاقات ہو تو دے دینا۔ تو جو تو چاہے، تو اپنے لیے 900 چاہ رہا ہے، لہذا 900 اس کے بیٹے کو دے دے۔ یعنی اس طرح کے جو ہے میٹر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایسے بے شمار بات کیوں نہ ہو، مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بڑا سے بڑا معاملہ آتا، حضرت علی فوراً اس معاملے کو حل کر دیتے۔ یہ حضرت مولا کائنات پھر ایک دن آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک حضرت مولا کائنات رہے، غالباً 4 برس کچھ مہینے 10 مہینے، اور جب آپ خلافت کا کام انجام دیتے رہے، کیونکہ آپ کوفہ تشریف لے آئے تھے، دارالخلافت کوفہ کو بنایا تھا، آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں تک کہ جب یہ معاملات بہت آگے بڑھے تو ایک جماعت بالکل مولا کائنات سے الگ ہو گئی تھی، جس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے جو ہے حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین بنایا تھا، اور بہت سارے میٹر جو ہے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک جماعت تھی جو حقیقت میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی نہیں تھی اور حضرت علی کے پاس بھی نہیں تھی، بس وہ نفاق پیدا کر رہے تھے، جس کو خارجی کہتے ہیں۔ انہوں نے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگا کر حضرت علی سے اور جو ہے حقیقت میں امیر معاویہ سے بھی وہ دور تھے، نفاق پیدا جن کے اندر تھا، اور وہ اسی طرح کے میٹر میں پڑھ کر اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ خارجی لوگ یعنی جو اہل بیت اطہار کے اور مولا کائنات کے بہت سخت دشمن تھے۔ دیکھیے خارجی نہ حضرت مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے، اور نہ انہیں حضرت امیر معاویہ سے محبت ہے انہیں۔ اور اسی طرح شیعہ رافضی جو ہے وہ نہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے اور نہ حضرت امیر معاویہ اور حضرات صحابہ شیخین سے محبت کرتا ہے۔ علی کی محبت میں جو ہے وہ سہارا لے رہا ہے علی کی محبت کا، اور شیخین ابو بکر عمر اور ان صحابہ حضرت عائشہ وغیرہ کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے۔ حقیقت میں علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب علی سے محبت ہے تو ان کے تینوں ساتھی ابو بکر عمر اور عثمان سے بھی محبت ہونی چاہیے، مگر یہ لوگ ان کو جو ہے علی سے محبت نہیں ہے، صرف محبت کا لباس پہنا ہے، اس کے اندر جو ہے
صحابہ کی گستاخی بری پڑی ہے۔ تو ایک جماعت جس کو خارجی کہا جاتا ہے وہ الگ ہو گئی تھی، اسلام کو اندر سے کھوکھلا۔ 3 خارجی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھیے ابھی سب سے بڑا جو رول ہے اسلامی دنیا میں، شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں مولا کائنات ہیں، اور جو ہے ایک حضرت عمرو بن عاص ہیں، کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ 3 خارجی جمع ہوئے، ایک کا نام جو تھا عبد الرحمن بن ملجم، دوسرے کا نام برق بن عبداللہ، اور تیسرے کا نام عمرو بن بکیر۔ تینوں جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ ایک ہی تاریخ میں ان تینوں کو شہید کر دے معاذ اللہ۔ اس لیے جہاں حضرت عمرو بن عاص تھے، عمرو بن بکیر جو تھا وہ ادھر چلا گیا، اور جس کو حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنا تھا برق بن عبداللہ دمشق شام چلا گیا، اور جسے حضرت مولا کائنات کی ذمہ داری جو لے دیا تھا آپ کی قتل و شہادت کی، وہ کوفہ میں آیا۔ کون؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ کوفہ میں آ کر وہ ایک خارجیہ عورت پہ عاشق ہو گیا، ایک خارجی عورت پر عاشق ہو گیا، اور جب عاشق ہوا، عورت تو عورت ہے، وہ خارجیہ تھی، اوپر سے حضرت علی اہل بیت کی سخت دشمن، اور وہ چاہتے ہی تھے کہ کسی بھی طرح یہاں سے علی اور ان اہل بیت کو خاتمہ ہو، ایسے غلط منصوبے تھے۔ تو اس عورت نے اس عبد الرحمن بن ملجم سے کہا کہ دیکھ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے نکاح تو کروں، مگر نکاح میں میرے مہر کی شرطیں ہیں کچھ۔ کیا مہر؟ کہا میرے مہر میں مجھے 3 چیزیں چاہیے۔ عورت کا نام قطام تھا، وہ قطام نے کہا مہر میں مجھے 3 چیزیں چاہیے تب میں تجھ سے نکاح کروں۔ کہا ایک چیز مجھے اتنے 1000 درہم دیے جائے، دوسری چیز ایک غلام ایک لونڈی دی جائے، اور تیسری چیز میرے مہر میں علی کا قتل دیا جائے، علی کا قتل۔ اب اس کی محبت میں فریفتہ تھا، اصل میں اسی منصوبے کے لیے تو آیا تھا ابن ملجم، اور پھر اس کا یہ جو یہ محبت کے لیے یہ چیز کہ اس سے نکاح کروں گی تو علی کا قتل مہر میں، تو اب جو ہے اس کو اپنی محبت حاصل کرنی ہے، اس لیے وہ ان ساری چیزوں میں زیادہ فکر میں پڑا رہا۔ حضرت مولا کائنات ایک خواب دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خواب میں آتے ہیں۔ حضرت علی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں رسول اللہ دیکھیے آپ کی امت کے لوگوں نے کیسا حال کیا ہے ہمارا، ہم آپ کے اہل بیت عطا حضور کیا حال کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ خواب ہی میں حضرت علی دعا کہتے ہیں مولا مجھے سب سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، مولا مجھے سب سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ یہاں تک کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ الگ الگ روایتیں 17 رمضان کو آپ نماز کے لیے نکلے، یا ایک روایت ہے کہ جس دن آپ نے یہ خواب دیکھا اسی صبح کو نبا مؤذن نے اذان دی، جامع کوفہ میں آپ نماز کے لیے نکلے، اور وہ خارجی عبد الرحمن بن ملجم جو تھا وہ طاق میں تھا۔ جیسے ہی آپ نکلے اس نے موقع کو غنیمت جانا، مولا کائنات پر زوردار وار کیا جو آپ کی کن پٹی کو چیرتا ہوا خون کا فوارہ نکلا۔ مولا کائنات تیزی سے پیچھے دیکھتے ہیں، کہا رہے یہ تو خارجی ہے۔ فوراً حضرت علی کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ پوچھا گیا، آپ فرماتے الحمدللہ اللہ نے یہ کام کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں کروایا، یعنی میرے اس کام میں کوئی مسلمان شریک نہ ہوا، ورنہ مجھ پہ وار کرتا اور وہ جو ہے گنہگار ہوتا اور اس پہ جو لعنتیں ہوتی قیامت تک۔ اس لیے خارجی اس کے مقدر میں یہ کام تھا کہ علی پہ وار کیا۔ اللہ اللہ، یعنی آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ بہت سارا بلڈنگ ہو گیا، زخموں سے چور ہو گئے۔ فوراً آپ کے بیٹے امام حسن آ گئے، امام علی مقام سارے ساتھی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور امام حسن اپنے بڑے بیٹے سے کہا بیٹا میری چند باتیں جو ہے غور سے سن، اس کو نوٹ کر لینا۔ مولا کائنات نے کچھ وصیتیں، حضرت کچھ اہم باتیں حضرت امام حسن کو فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا کبھی جھوٹے کی دوستی مت کرنا، اس لیے کہ جھوٹا آدمی قریب کی چیزوں کو دور کر دیتا ہے، دور کی چیزوں کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل کی دوستی کبھی مت کرنا، اس لیے کہ بخیل تم سے ان ساری چیزوں کو بھی چھڑا دیتا ہے جو تیرے جیون میں ضروری ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جہالت سب سے بڑی تاریکی ہے، جہالت سب سے بڑا اندھیرا ہے،
علم سب سے بڑی روشنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی غریبی بے وقوفی ہے، اور سب سے بڑی عقل تونگری اور مالداری وہ عقل کی مالداری ہے۔ اس طرح آپ نصیحت فرماتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے حضرت امام حسن اور اہل بیت اطہار کو جو ہے آپ نے تاکید فرمائی، اور پھر 17 رمضان ایک روایت میں کہ 21 رمضان میں آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ اور مولائے کائنات کی شہادت ایک بہت بڑا سانحات اسلام میں داماد مصطفیٰ علی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اتنے عظیم صحابی مولائے کائنات اور زوج بطول حضرت علی حسنین کریمین کے والد گرامی علی، جن کے لیے خیبر قیامت تک جن کی بہادری کا خطبہ پڑھتا رہے گا۔ جنگ احد میں جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، اللہ جب احد کے میدان میں خبر پھیلا دی تھی کہ اے لوگوں تمہارے نبی تو قتل کر دیے گئے معاذ اللہ، اس وقت علی نے کہا تھا کہ جب مصطفیٰ نہ رہے تو علی رہ کے کیا کرے گا۔ کافروں کی سب نے گھس کر ایسا وار کیا، ایسی تلوار چلائی تھی اللہ کہ جنگ کرتے کرتے ایک جگہ رسول اللہ پہ جنگ احد میں حضرت علی کی نظر پڑ گئی، دل میں سکون آ گیا۔ حضرت علی کہتے ارے مصطفیٰ جان رحمت تو ابھی سلامت الحمدللہ، ساری زندگی کے تمنائیں واپس لوٹ کے آئی کہ یا رسول اللہ آپ صحیح سلامت ہے۔ حضور کو ایک جگہ بٹھایا اور سرکار کے جسم پہ خون لگا تھا پہنچنے لگے، اتنے میں کافروں کا ایک دستہ آ گیا۔ سرکار فرماتے علی دیکھ یہ لوگ مارنے آ رہے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچانے، علی روکو۔ علی مصطفیٰ کو بٹھاتے احد کی ایک جگہ پر اور پھر ان سے حضرت مولا کائنات لڑنے لگتے، لڑتے لڑتے بھگایا، مارا، پھر مصطفیٰ کے پاس آ گئے کہ کوئی سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر سرکار کے جو ہے پیر دبانے لگے، آپ کا خون صاف کرنے لگے۔ پھر کافر کی جماعت آئی، آقا کہتے علی بھگاؤ، دیکھو یہ پھر آ رہے ہیں۔ پھر حضرت علی نے ذوالفقار حیدری چلائی اور اس طرح جو ہے ان کو بھگایا، کہیں کو تہے تیک کیا۔ پھر مصطفیٰ کے پاس آئے، تیسری مرتبہ جب کافی لوگ مصطفیٰ پر حملہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے، سرکار کہتے علی ان کو بھگاؤ۔ جیسے مولا کائنات ان سے لڑنے لگے، وہ بہادری اور احد کے میدان میں جو علی اپنی تلوار چلا رہے تھے، فضائے احد اور فضائے بصیر سے آواز آ رہی تھی، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایسی بہادری کا جو ہے جوہر بہادری کا مولا کائنات دکھا رہے تھے۔ جبریل سے رہا نہ گیا، سدرہ چھوڑ کر حضرت جبریل میدان احد میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو علی کو سلام کہہ رہا ہے، اور دیکھو مصطفیٰ آپ کا علی کیسے بہادری سے جنگ کر رہا ہے، کیسے لڑ رہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے کیوں نہیں لڑے گا، انا علی منی و انا من علی، علی سے میں ہوں علی مجھ سے ہے، علی سے میں ہوں علی مجھ سے ہے، یعنی علی سے مجھ کو بہت محبت ہے اور علی کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ انا من علی علی منی، میں علی سے علی مجھ سے ہے۔ حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ وانا منکما، جبریل یا رسول اللہ آپ دونوں سے ہے، انا منکما جبریل آپ دونوں سے ہے۔ یعنی یہ مولا کائنات جن کی بہادری کا خطبہ آج بھی خیبر کا دروازہ پڑھتا رہے گا، اس طرح خیبر کے فاٹک کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ ابھی مشہور باتیں ہیں مگر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خیبر کا بیان نہیں کیا، احد کا بیان نہ کیا۔ تفسیر میں درس حدیث میں یہ مکمل واقعات میں عرض کر چکا ہوں اور کئی بار یہ واقعہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں۔ حضرت مولا کائنات نے خیبر کا دروازہ اٹھالا، 40 آدمیوں سے جو خیبر کا دروازہ اٹھ نہ پایا تھا، بعد میں وہ مرحب جو وہاں کا سردار تھا، جب وہ وہاں کا بہادر تھا، جب تن تناتا ہوا آیا تھا اور اس مرحب نے اپنا خطبہ پڑھا تھا، اللہ وہ کہتا ہے قد علمتنی خیبر انا مرحب شاکی صلاح بطل مجرب۔ وہ بہادر مرحب کہتا ہے اے علی تو میرے مقابلے میں آیا ہے، ارے سن علی میں کون ہوں، میں وہ ہوں خیبر جانتا ہے
میں مرحب ہوں، شاکی صلاح ہمیشہ ہتھیاروں سے لیس رہتا ہوں، بطلون مجرب ایک بہادر اور تجربہ کار میں ایک تجربہ کار بہادر آدمی، بہادر تجربہ کار جنگسو اور ایک سوار ہوں میں۔ جب اس نے اپنا خطبہ پڑھا تو علی بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ مولا کائنات کہتے ہیں ہاں خیبر جانتا ہوگا کہ تم مرحب ہے، مگر سن علی بھی کیا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا غلیت غابات کریہ المنظرا۔ سن میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام بھی حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ غلیت غابات کریہ المنظرا، جھاڑیوں میں رہنے والا ایک خطرناک شیر وہ علی ہے۔ لیس غابات کریہ المنظرا، جھاڑیوں میں رہنے والا ایک خطرناک شیر علی ہے یہ۔ اور پھر خیبر کی جنگ، علی کا خطبہ اور علی کی بہادری کا خطبہ آج بھی خیبر پڑھ رہا ہے۔ اس پھاٹک کو اپنے ہاتھ سے ڈھال بنا لیا تھا اور 40 آدمی جو خیبر کا دروازہ اٹھا نہ پائے، علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر ڈھال بنایا تھا اور پیٹھ پہ رکھا، ساتھیوں سے کہا چڑھ جاؤ۔ حضرت علی نے وہ پھاٹک گیٹ اپنی پیٹھ پہ رکھا کہ چڑھ جاؤ، اس پہ چڑھ کے خیبر کے اندر داخل ہو گئے۔ سارا خیبر مجاہدین نے فتح کر لیا۔ یہ مولا کائنات آج بھی خیبر آپ کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا دیوار گرتی ہے تو در ہل جاتا ہے، دیوار گرتی ہے تو در ہل جاتا ہے، علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اللہ نے بہادری علی کو دی، اللہ نے کمالات علی کو دیے، اللہ نے عقل علی کو دی، اور جب اس دنیا سے چلے گئے ایک گویا اندھیرا ہو گیا۔ اتنا بڑا عظیم دنیا کا انسان خلیفۃ المسلمین اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک لوگوں میں مسلمانوں میں غم کی ایک غموں کا ماحول ہو گیا۔ اللہ اللہ، مگر علی جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے سادگی میں گزار ڈالی، اپنا چاہتے تو سونے کا تخت بنا لیتے مولا کائنات، اتنے سارے محبت کرنے والے، مگر ہمیشہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاتے رہے، ہمیشہ چند کھجوروں کو اپنے جو ہے توشادان میں رکھتے تھے۔ کبھی پیٹ بھر کے علی نے کھانا نہ کھایا، کبھی حضرت علی نے جو ہے پیٹ بھر کے، کبھی پیاس مکمل طور پہ علی نے بجھائی نہیں، کبھی علی نے بہترین کھانا نہ کھایا، وہی کھجور وہی جو کی روٹیاں آئیں، کبھی جسم پہ اعلیٰ لباس حضرت علی نے نہ پھیرا، سادگی کو علی نے پسند کیا زندگی میں، کبھی حضرت علی پہ زکوٰۃ فرض نہ ہوئی۔ اس طرح جو ہے خاک ساری اور سادگی ہے، یعنی سب اللہ کے لیے قربان ہے، نہ اچھا کپڑا علی، نہ جو ہے بہترین غذا، جو کی روٹی پر کھجوروں کے چند گٹھلیوں پہ زندگی گزار ڈالی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، فقر کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا۔ مگر آج مولا کائنات کا دربار اور آج ان کی جو ہے بارگاہ آ کے دیکھو، نجف اشرف میں علی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کسی بادشاہ کے پاس خزانہ ہوگا؟ 53 ٹن سونا تو صرف علی کے مزار میں لگایا گیا ہے، 53 ٹن سونا صرف مولا کائنات کے مزار میں لگایا ہے۔ جالی کا سونا الگ ہے، دروازے کا سونا چاندی الگ ہے، اوریجنل ڈائمنڈ حضرت علی کے مزار کے دروازے پہ لاکھوں کے ڈائمنڈ، کروڑوں نہیں کھربوں کے ڈائمنڈ حضرت علی کے دروازے اور مزار کے ارد گرد لگائے گئے ہیں۔ اور نہیں معلوم انڈیا، پاکستان، یوروپ کا، ایران کا، عراق کا، کہاں کہاں کا آدمی جاتا ہے اور علی کی بارگاہ۔ ابھی 1 سال پہلے یہ فقیر بھی گیا تھا، کیا اللہ نے اس برکت کو اور اس بارگاہ کو رونقیں عطا فرمائی ہے جہاں مولا کائنات کا مزار پاک ہے، آگے پیچھے بڑی جھالی بنی ہے۔ آپ جب دیکھو گے دنیا کی ساری کرنسی علی کے قدموں میں خیرات مانگ رہی ہے، ڈالر وہاں پڑا ہے، ریال وہاں پڑا ہے، پاؤنڈ وہاں پڑا ہے، پیسہ وہاں پڑا ہے، پاکستانی دولت وہاں پڑی ہے، کویت کا پیسہ وہاں پڑا ہے،
नेपाल का पैसा वहां पड़ा है। दुनिया में जितनी दौलत की किस्में हैं सारी दौलतें अली की बारगाह में आज भी खड़ी है और कह रही है अली जिंदगी में तो नहीं देखा, आज तो अपना लो। आज भी वो सारी दुनिया की दौलतें कनीज बनकर अली की बारगाह में कह रही है अली दुनिया में तो जिंदगी भर जौ की रोटी खाए, कभी अपने हमारी तरफ नजर न की, अली आज तो देख लो, आज तो एक नजर उठा लो। अली कहते हैं आलमे तसव्वुर में जवाब देते हैं दुनिया में तेरी जरूरत होती है हमने उस वक्त तुझे ना देखा, आज तो अली मौला के करम में सोया है, आज तो अली मौला के रहम में सोया है। आज कैसे देखेगा? गोया तसव्वुर अली दे रहे हैं, एक मिजाज अली दे रहे हैं जो अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है। अल्लाह क़यामत तक के लिए दुनिया की दौलतें उनके बारगाह की कनीज लोंडियां बना देता है। ये मौलाए कायनात ये अली हैं। अल्लाह अल्लाह मैंने खुद देखा, एक आधा घंटा नहीं होता है हजरत अली के मज़ार पे इतना पैसा जमा हो जाता है, पाउंड रियाल, और न जाने दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, एक मशीन है, ऐसे अंदर ने मशीन से पैसों को खींचा जाता है। 1-1.5 घंटा होगा फिर पूरा पैसा भर जाएगा, दुनिया की हर करेंसियाँ, फिर वहाँ का खादिम आके मशीन से पैसे को खींचेगा। यही है ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। अल्लाह ताला मौलाए कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।